جرم کی دنیا سے ایک نئی جرم کہانی کے ساتھ ٹیم مجرم کون پہنچی ہے شہر اولیا کی دھرتی ملتان میں۔ ناظرین، شہر اولیا کی دھرتی تو کسی دور میں بہت ہی زیادہ پرامن سمجھی جاتی تھی۔ شہر اولیا کی دھرتی تو ہمیشہ اس طرح سے سمجھی جاتی تھی کہ یہاں تو جرم نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن گزشتہ چند ماہ میں یہاں پر جرم کی شرح اتنی زیادہ بڑھی کہ بات قتل و غارت تک جا پہنچی۔ جہاں شہری ایک جانب اپنے قیمتی سامان سے ہاتھ دھونے لگے تو وہیں شہری اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے لگے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اندوناک واقعہ پیش آیا تھانہ شاہ شمس کی حدود میں کہ 29 سالہ صفورہ بی بی کو اس کے گھر کے سامنے فائر مار کر قتل کر دیا گیا۔ 7 سالہ بیٹی، اس کا کیا قصور تھا؟ آج سے 11 سال پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن لڑکا آج بھی پسند کرتا تھا اور وہ کتنے عرصے سے چیز کر رہا تھا اور بار بار صفورہ عرفان کو اس بات پر پریشرائز کر رہا تھا کہ تم اپنے ہسبینڈ سے طلاق لو اور تم میرے ساتھ شادی کرو۔ ناظرین، اون اشرف ملزم کیوں یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا؟ اس نے یہ سارا ڈرامہ کیوں رچایا اور اینڈ میں اس نے صفورہ عرفان کو فائر کر کے کیوں موت کی نیند سلایا؟ ان تمام تر حقائق سے ہم اٹھائیں گے پردہ اور آپ کی عدالت میں وہ تمام تر حقائق رکھیں گے جس سے آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ در حقیقت اس کیس کا ہے مجرم کون۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حسن ملک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، جو یہ واقعہ تھانہ شاہ شمس کی حدود میں پیش آیا یقیناً اندوناک واقعہ تھا۔ اس طرح کے بھیانک اور اس طرح کے اندوناک واقعات ملتان میں نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس طرح کا ایک واقعہ پہلے بھی ملتان میں سرزد ہوا جو کہ ایک کپل کو فائرنگ کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی پھر چند دنوں بعد ہی اس واقعے کے اس طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ صبح سویرے ایک ٹیچر سکول جا رہی تھی، ٹیچر کو فائرنگ کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات ملتان میں سرزد ہونے لگ گئے۔ شہریوں کو کافی زیادہ تفتیش کی تھی کہ اس طرح کے معاملات ملتان میں کیوں سرزد ہو رہے ہیں، لیکن ناظرین یہ تو ایک اوور آل سوسائٹی کا پرسپیکٹیو ہو گیا۔ اگر ہم اسپیشلی اور اسپیسیفکلی اس گھر کی بات کریں تو اس گھر پر کیا گزرتی ہے؟ کرنے والا اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں پیچھے وہ کس طرح سے سفر کرتے رہتے ہیں، یادیں انسان کو کتنے زیادہ ہرٹ کرتی رہتی ہیں۔ انسان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، نہ ہی کسی سے دشمنی تھی، نہ ہی کسی سے لین دین کا کوئی معاملہ تھا، نہ ہی کسی سے کوئی قرض کا معاملہ تھا، کسی قسم کا کوئی پرابلم بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر اس طرح سے ایک کام ہو جائے تو شاید انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مقتولہ صفورہ بی بی کے بھائی ذیشان صاحب۔ ذیشان صاحب، سب سے پہلے ہماری ہمدردیاں آپ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں، جو چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں۔ ذیشان صاحب، کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا؟ جب یہ وقوع ہوا آپ اس وقت کہاں تھے؟ آپ کو کس طرح سے اطلاع ملی؟ بتائیے گا۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے سر میں اس وقت لاہور میں تھا اور میرے والد صاحب کوئٹہ ضروری کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو ہمیں گھر سے کال آئی کہ اس طرح 9 تاریخ کو جو ہے سانحہ ہو گیا، ہماری سسٹر کو کسی نے فائر مار کر جو ہے نا ہلاک کر دیا ہے۔ تو میں فوراً وہاں سے جو ہے ٹکٹ کروا کر واپس آیا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ آپ جو ہے متعلقہ فوراً 15 پر کال کریں اور پولیس کو بلائیں کیونکہ یہ مرڈر کیس ہے۔ تو اسی وقت پھر انہوں نے جو ہے 15 کے اوپر کال کی ہے، اور جو ہمارا متعلقہ تھانہ ہے نیو شاہ شمس کالونی، وہاں کے جو ظفر ایس ایچ او صاحب ہیں وہ، اور ان کے ساتھ صفدر اے ایس آئی صاحب ہیں یا سب انسپیکٹر آئی تھنک سو ہیں، وہ فوراً موقع کے اوپر پہنچے ہیں اور انہوں نے کارروائی کی ہے۔ اور اس کے بعد شاید میری سسٹر کو پوسٹ مارٹم کے لیے نشتر ہاسپٹل لے گئے تھے، تو وہاں سے یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد لاش جو ہے ہماری سسٹر کی وہ گھر لے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے تھانہ شاہ شمس کالونی نے پوری اپنی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ہے ہمیں کل معلوم ہوا جب آئیڈینٹی پریڈ تھی تو ہمیں پتہ چلا کہ اس قاتل کو جو ملعون شخص تھا
جس نے ہماری سسٹر کو فائر مار کر قتل کیا ہے اس کو انہوں نے حراست میں لے لیا ہوا ہے. تو کل میری والدہ اور جو 2 چشمدید گواہ تھے ان کی موجودگی میں, جج صاحب کی موجودگی میں اس کی آئیڈینٹی ہوئی ہے, اور اس سٹیج پر ابھی تک ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا مزید اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور اعلیٰ حکام سے کہ ایسے انسان کو مزید اب جلد از جلد جو ہے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے اور اس کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا جائے, تاکہ آج کے بعد جیسے میری بہن کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے, کسی دوسرے کی بہن یا بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش نہ آئے. ذیشان صاحب, یہ صرف آپ کا نہیں ہمارا بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ اس طرح کے جتنے بھی ملزمان ہوتے ہیں یا اسپیشلی اس کیس میں جو لوگ ملوث ہیں, اکیلا یا اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ہمارا بھی یہ مطالبہ. ذیشان صاحب, کتنے بچے تھے, کتنا عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی آپ کی سسٹر کی؟ سر میری سسٹر کی 2013 میں شادی ہوئی تھی اور ماشاءاللہ ان کی ایک بیٹی ہے 7 سال کی, سمرو باب اس کا نام ہے, اور وہ ہمارے پاس ہی اس کی پیدائش ہوئی اور اس کی انسیت ہمارے ساتھ ہی تھی. تو وہ پیدائش سے لے کر آج تک ہمارے پاس ہی رہی ہے, لیکن کبھی وہ اپنے ددیال بھی چلی جاتی ہے چھٹیوں میں میری بہن کے ساتھ, اور کبھی ان کے ہسبینڈ ان کا ددیال بھی ہمارے پاس آ جاتا ہے یہاں پر. وہ اپنی کمپرومائزنگ لائف جو ہے نا گزار رہے ہیں, کبھی ادھر اور تو کبھی ادھر. جی ذیشان صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں سر, الحمدللہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. میرے والد صاحب خود جو ہیں وہ ایک گورنمنٹ ملازم رہے ہیں, تو اس سچ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم 25 سال سے اس محلے میں رہ رہے ہیں, تو بہت اچھی ریپو ہے ہماری اس محلے کے اندر. اور اس وقت پورا محلہ جو ہے, پوری کالونی اور جو ہے اس سانحہ کے بعد افسردہ ہے, اور آج تک جو ہے لوگ افسوس کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ کسی کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوا, یہ ہماری بیٹی کے ساتھ یقیناً ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت اس کیس کے تفتیشی آفیسر صفدر حسین صاحب موجود ہیں. تفتیشی آفیسر ایک بیک بون کا کردار ادا کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ سارے ایویڈنسز کو کلیکٹ کرتا ہے, کیس کو پٹ کرتا ہے, اور ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ کردار تفتیشی آفیسر کا ہوتا ہے. صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صفدر صاحب, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اس کیس کے ریلیٹڈ کیا کہنا چاہیں گے, تفتیش کس طرح سے کر رہے ہیں آپ؟ جی, ہم تفتیش بہت ہی میرٹ پہ کر رہے ہیں, اور اس کو ملزم کو ہم نے افسران کے حکم سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اس کو گرفتار کیا, اور اس کو پیش عدالت کر کے اس کو شناخت پریڈ پر جوڈیشل بھجوایا گیا. کل اس کی شناخت پریڈ ہو چکی ہے. اگلا پروسیس اس کو ہم جیل سے طلب کر کے لائیں گے, اور اس کا ریمانڈ لے کے اور اس کو مکمل ایویڈنسیں کلیکٹ کر کے مکمل تفتیش کر کے اس کو جوڈیشل بھجوایا جائے گا, اور اس کا چلان مرتب کر کے اس کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوائی جائے گی. صفدر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس ساری تفتیش میں کوئی یہ بھی معاملات نظر آ رہے ہیں کہ عشق معشوقی کے علاوہ کوئی لین دین کا مسئلہ ہو, یا کسی نے کوئی پری پلانڈ طریقے سے یہ کام کروایا ہو, کچھ یہ بھی معاملہ سامنے آ رہے ہیں؟ نہیں, یہ بس وہ جو شادی کا جھانسا ہے نا, وہی کردار ہے, باقی کچھ نہیں. اچھا, یعنی وہ شادی والا ہی معاملہ ہے. اس کے علاوہ جی کیس کو کس طرح سے پٹ کر رہے ہیں کہ ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دلوا سکیں؟ جی, ہم اس کے خلاف جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں, اور ملزم کو انشاءاللہ سخت سے سخت سزا دلوائیں گے مکمل ایویڈنسیں کے ساتھ. انشاءاللہ میرٹ پہ تفتیش کر رہے ہیں افسران کے زیر نگرانی, ٹھیک ہے, اور پورے قانون کے تقاضے SOP کو فالو کرتے ہوئے تفتیش جاری ہے. صفدر صاحب, پریشر بھی ہے اس کیس کو لے کر؟ نہیں, کوئی پریشر نہیں, کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں. تفتیش میں پریشر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تفتیشی افیسر جو ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے, تفتیش اپنی میرٹ پہ کرے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, اور کسی قسم کا ادھر ادھر کا کوئی نہ پریشر برداشت کیا جاتا ہے, اور نہ ہی کیس میں کسی کی انوالومنٹ ہے. بالکل. صفدر صاحب, آپ کا شکریہ. ہم بھی یہی اپیل اور مطالبہ کریں گے کہ ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے. ناظرین, تفتیشی آفیسر اس کیس کے ہمارے ساتھ موجود تھے. مطالبہ یقیناً اتنا زیادہ ہینیس کرائم ہے, تو مطالبہ ہمارا بھی یہی ہوگا کہ ملزم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, کیس کو اس طرح سے پٹ کیا جائے کہ قانون کے مطابق ملزم کو عبرت کا نشان بنایا
جس طرح سے ہم آپ کو سارا کیس دکھاتے چلے آ رہے ہیں کہ کس طرح سے سارا وقوع سرزد ہوتا ہے, کس طرح سے ہائپ کریٹ ہوتی ہے. سب سے پہلے سوشل میڈیا پر اس چیز کی ہائپ کریٹ ہوتی ہے. سوشل میڈیا پر ملتان اتنا زیادہ ڈسکس ہوتا ہے کیونکہ اس وقوعے سے چند روز قبل ملتان میں ایک پہلے بھی اسی طرح کا وقوع سرزد ہوا تھا جس میں ہسبینڈ اور وائف کا مرڈر ہوا تھا. دین اس کے بعد یہ وقوع سرزد ہوا صبح, یعنی اسکول جاتے ہوئے بچوں کے سامنے وہ جو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج آئی اس نے ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی. بچوں کے, والدین کے اور اسپیشلی اہل علاقہ جتنے بھی تھے ان کے اوپر کافی زیادہ خوف طاری تھا. ملتان کے جتنے باسی تھے ان کے اوپر کافی زیادہ خوف طاری تھا کہ آیا ملتان میں اس طرح کے جرم بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں, ملتان میں اس طرح کے جرم سرزد کیوں ہو رہے ہیں, آیا پولیس کی کارکردگی پر کافی زیادہ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے تھے. لیکن ملزم کو ود ان نو ٹائم, چند ہی گھنٹوں میں یا چند ہی دنوں میں ملزم کو گرفتار کیا گیا, علیہ قتل بھی برآمد کیا گیا. یہ تمام چیزیں اور مزید جو حقائق ہیں وہ ہم سب ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بات کرنے کے لیے ایس ایچ او تھانہ شاہ شمس ظفر اقبال صاحب. ظفر صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, سو نائس آف یو ٹو ہیو ود اس. ظفر صاحب, ملتان میں اس طرح کا ایک پہلے بھی کیس ہوا اسی ہی کیس سے چند روز قبل, اس کی بھی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی, اس کی بھی بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہو گئی, دکھایا گیا کہ کس طرح سے ایک شخص آتا ہے وہ آرام سے مار کر فرار ہو جاتا ہے. آپ کو اطلاع کیسے ملتی ہے جب آپ پہنچتے ہیں, جائے وقوع کس طرح سے تھا اور وہاں علاقہ جو گلزیب کالونی ہے وہاں کے معاملات کس طرح سے تھے؟ یہ جب ہمیں اطلاع ملی بذریعہ 15 کے گلزیب کالونی میں ایک شخص نے ایک راہ چلتی لڑکی کو گولی مار کے قتل کر دیا تو میں فوراً پہنچا, ہمارا تفتیشی افیسر بھی پہنچا ادھر اور دیگر افسران بھی جن کو اطلاع ملی وہ پہنچے. جب ود ان 10 to 15 منٹس ہم موقع پر پہنچ گیا اور جا کے ہم نے وہ جگہ کارڈن کی اور وہ جو بھی ہمیں شاید اور قریب ہی گھر کے سامنے ہی جو اس کے جہاں پر وقوع ہوا ہے وہاں پر ایک کیمرہ تھا, ان کیمرے کے ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی. سی سی ٹی وی فوٹیج جو وائرل بھی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بندہ پیچھے سے چیز کرتا ہے اور آتا ہے اور گولی مار کر سیدھا موبائل اٹھا کر بالکل چلا جاتا ہے, فرار ہو جاتا ہے. تو پھر یہ تمام حالات دیکھتے ہوئے ہمارے افیسران نے اس موقع پر ہمارے ٹیکنالوجی کا استعمال کر دیا اور جو ٹیمیں تشکیل دیں افسران نے, جناب سی پی او صاحب, ایس ایس او آپریشن جناب ایس پی صاحب کیمپ نے فوری اس پر رسپونڈ کر کے ہمیں جو ٹاسک دیے ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ود ان 24 آور تقریباً ہم نے ملزم کو چیز کر کے ٹریس بھی کر لیا اور گرفتار بھی کر لیا. اچھا سر, بیسیکلی ملزم کیا کہتا ہے کہ کیا بات تھی, وجہ عناد کیا تھی جس وجہ سے یہ سارا معاملہ سرزد ہوا ہے؟ جی وہ ملزم بس وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا, جبکہ جو مقتولہ ہے صفورہ امان وہ پہلے سے شادی شدہ تھی. شادی شدہ تھی لیکن وہ اسے زبردستی جو ہے نا وہ کہتا تھا مجھ سے شادی کرو. اس کے انکار پر جو ہے نا اس نے ایسا قدم اٹھایا. یعنی انکار پر اسے یہ بات فیل ہوئی ہے, اس کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے اور اس نے آ کر یہ کام کیا ہے. اچھا تو سر یہ کیوں, وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کیوں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور کیوں اس نے اس طرح کا ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا ہے؟ مجھ سے ان کے مقتولہ اور قاتل کے والدین سیکورٹی ایک محکمے میں پہلے اکٹھے ملازم تھے تو وہاں ان کا بچپن اکٹھے گزرا, ایک دوسرے سے جان پہچان تھی. اچھا. اور وہی وہ کہتے تھے میں اسے پیار محبت کر رہا ہوں, جبکہ بچی جو مقتولہ تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اس سے بیٹی. بس اس کو کیا اسی بات کا رنج تھا. جی وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اس سے طلاق لے کر آپ مجھ سے شادی کرو. اچھا. جبکہ عورت اپنے گھر میں آباد ہے اور وہ اس میں ٹھیک ہے. سر وہ کیا کہتے ہیں کہ میں کتنے عرصے سے پلاننگ کر رہا تھا کہ میں نے اس کا مرڈر کرنا ہے؟ جی وہ بڑے عرصے سے چیز کر رہا تھا, لیکن کچھ دن پہلے جب ان کی تھوڑی سی زیادہ تلخ کلامی ہوئی تو پھر اس نے وہ رات کو ہی ادھر چیز کیا اس نے. اور رات کو سارا جگہ دیکھ کر وہ رات ہی ادھر رہا باہر روم, اور صبح اس نے صبح جیسے ہی وہ اسے ٹائمنگ اسے پتہ تھی اس ٹائم اسکول جاتی ہے تو اس نے جاتے ہوئے اسے پیچھے چیز کیا اور قتل کر کے بھاگ گیا. اچھا.
تو سر بیسیکلی اس تمام تر کیس میں ایک ہی وہی اون ملزم ملوث ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور لوگ بھی ملوث ہیں اس سارے کیس؟ نہیں، وہ اکیلا ہی ملوث تھا اور اس کے کسی کو باقی بنانا تھا نہ اس کے گھر، یعنی ماسٹر مائنڈ بھی وہ خود ہے اور کام کرنے والے جی پلانر خود اس نے۔ اچھا ظفر صاحب، سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایک چیز بڑی واضح تھی، وہ یہ تھی کہ جو ہی وہ مرڈر کرتا ہے، مرڈر کر کے لڑکی کا موبائل اٹھاتا ہے اور پھر فرار ہو جاتا ہے۔ سر موبائل اٹھانے کی کیا وجہ تھی؟ بس اس نے دوران انٹیروگیشن وہ دراصل اس کیس کو رنگ دینا چاہتا تھا کہ یہ ڈکیتی ود مرڈر ہے۔ اچھا، ڈکیتی ود مرڈر ہے، لیکن ہم نے چیز کر دیا اور گرفتار کر کے، یعنی وہ تفتیش کا رخ موڑنا چاہتا تھا کہ یعنی ڈائریکٹلی پتہ نہ چل سکے کہ کیس ہے کس ریلیٹڈ۔ ظفر صاحب، کتنا مشکل تھا ملزم کو گرفتار کرنا؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے افسران سی پی او صاحب، جناب ایس ایس صاحب آپریشن، جناب ایس پی صاحب کینٹ نے اسی وقت اور ان کی گائیڈنس کے مطابق ہم ورک کرتے رہے۔ ہماری محنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور بہت جلد سے جلد ہم نے اس کو چیز کر دیا۔ آپ اس ملزم کو پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہوا تھا؟ نہیں سر، میں نے ابھی تک بھی اس صفاق کی جو ہے نا چہرہ نہیں دیکھا۔ میری والدہ ضرور دیکھ کے آئی ہیں، کیونکہ میری والدہ نے اس کو اپنی آنکھوں سے جو ہے قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ میری والدہ خود اس لمحے اب میری بہن کو ایز یوزول میرے والد صاحب چھوڑنے جاتے تھے۔ جب میں چھٹی آتا ہوں مہینے بعد، 15 دن کے بعد میں چھوڑنے جاتا ہوں، اگر جو ان کے ہسبینڈ ہیں وہ آئے ہوتے ہیں وہ خود چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ بس اللہ تعالیٰ نے میری سسٹر کی لکھی اسی طرح ہوئی تھی موت کہ اس صفاق انسان کو موقع ملا، جو بھی تھا، موبائل سنیچر تھا یا کوئی بھی تھا، تو جس کو موقع ملا اور اس نے یہ سانحہ واقعہ کیا ہے۔ تو بس میری یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس انسان کو جلد از جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور اس کو کھلے عام پھانسی دینی چاہیے۔ ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے، اور اگر قانون کو روئے کار لایا جائے تو اس کو پھانسی کے پھندے تک پہنچایا جائے۔ یہی اس میں ہمارے لیے کوئی نہیں ہے وہ چیز، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے، یقیناً دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے اور قانون کے مطابق اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے۔ ذیشان صاحب، میں یہ بھی ضرور، میں خود کیونکہ میری بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، تو جو بچی ہوگی وہ والدہ کو پکارتی ہوگی۔ بالکل سر، وہ تو سب سے مشکل وقت ہمارے لیے یہی گزر رہا ہے۔ میں اس کا بھائی ہونے کے ناطے اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال سکتا ہوں، میرے جو والد ہیں وہ سنبھال سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس بچی کو دیکھتے ہیں جو اپنی ماں کی بغل کے بغیر سوتی نہیں رہی آج تک، تو آج وہ کبھی کسی خالہ کے ساتھ سو رہی ہے، کبھی اپنے والد صاحب کے ساتھ سو رہی ہے، کبھی کسی پھپھو کے ساتھ سو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ جب وہ اس پوچھتی ہے، جب بھی کوئی اس کو چوٹ لگتی ہے، اس کے منہ سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے مما، وہاں پر ہمارا دل پھٹ جاتا ہے کہ کس طرح ہم اس بچی کو بتائیں کہ اس کی والدہ اس وقت کہاں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ذیشان صاحب آپ کو صبر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اپیل کیا کرنا چاہیں گے؟ سر میری جسٹ یہی اپیل ہے، اور آخری الفاظ بھی ہمارے یہی ہیں، میرے والدین کے، میرے بہنوئی کے، ہمارے پورے خاندان اور پورے اہل محلہ کے جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جلد از جلد اس انسان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی جائے اور اس کو تختہ دار تک پہنچایا جائے قانون کے مطابق، اسے کیفرے کردار تک۔ ذیشان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ سر آپ لوگ ہمارے غم میں شریک ہوئے، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ لوگوں کے ہی چینل کے تھرو اپنی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد اس ایشو کو ریزولو کریں اور اس کو جو ہے قاتل کو جلد از جلد جو ہے کیفرے کردار تک پہنچائیں۔ ناظرین، ہمارا بھی یہی مطالبہ ہوگا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، ہم پرسنلی، ہمارا روہی چینل، ہمارا یہ پلیٹ فارم، ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں انصاف دلوایا جا سکے، اور جتنے بھی اس طرح کے کرمنلز لوگ ہوتے ہیں یا کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے ایکیوزڈ ہوتے ہیں، جنہوں نے اس طرح کا ایک تو گھناؤنا جرم سر انجام دیا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے اس کام پر پشیماں بھی نہیں ہوتے، تو انہیں یقیناً قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ ہمارا بھی یہ مطالبہ ہوگا کہ اس طرح کے تمام ملزموں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اور انہیں انصاف دلوایا جائے۔ بیسیکلی اس کیس نے
اوور آل اگر میں ملتان کی بات کروں، ساؤتھ پنجاب کی بات کروں، اوور آل ملتان میں بہت زیادہ اس کیس نے ہائپ کریٹ کی. آپ کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی پریشر تھا؟ لوگ آئے ہوں، عوام آئی ہو، یا کوئی اس طرح سے کوئی جتھے کا جتھا آپ کے پاس تھانے میں آیا ہو، یا کچھ اس طرح سے آپ کو بھی پریشرائز کسی نے کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، اس سے جب جائے وقوع پر تو یہ ہائپ تو کریٹ ہو گئی تھی، لیکن ہمارے افسران کی طرف سے ہمیں مکمل سپورٹ تھی، اسسٹنس تھی. ود ان نو ٹائم افسران کی گائیڈنس کے مطابق ہم نے جو ٹیمیں تشکیل ہوئیں اس میں ہمارے افسران بالکل مانیٹر کر رہے تھے. اور ہمارا پہلا یہی تھا کہ جتنی جلدی ہم ملزم کو گرفتار کر لیں گے اتنے ہی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ورکنگ وومن کو اور دن دہاڑے صبح کے ٹائم قتل کر دینا یہ واقعی ایک معاملہ تو تھا، لیکن اس میں ہم پریشر رائز تھوڑا بہت تھا، لیکن عوام نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم اس کے بھی شکر گزار ہیں. آپس میں ملزم اور مقتولہ رشتہ دار ہیں یا کوئی رشتہ داری نہیں ہے ان کی؟ نہیں، رشتہ دار نہیں. ان کے مقتولہ کا والد اور جو ہے نا قاتل کا والد یہ سیکورٹی ایجنسی میں ملازم تھے اور اکٹھے ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے یعنی آپس میں رشتہ داری کوئی نہیں تھی؟ بچپن سے وہ کیونکہ دوستی اکٹھے تھی والدین کی تو آنا جانا گھروں میں تھا. تو ملزم سٹارٹ سے یہی ملتان گلزیب کالونی کا ہی رہائشی ہے؟ ملزم کہاں؟ نہیں جی، ملزم علاقہ کسووال کا رہائشی ہے. اچھا، کسووال کا رہائشی ہے اور وہاں سے اس میں آیا تھا. تو وہ آیا بھی مرڈر کرنے وہاں سے اسپیشلی یہاں ہے؟ جی، کسووال سے ہی آیا تھا. اچھا. اور وہ رات کو ادھر ہی رہا ہے ملتان میں، اور ملتان کو وہ سامنے پارک میں اس کو رات کو چلتا رہا. اچھا. رات کو سویا بھی ادھر ہے اور الل صبح اس نے چیز کر کے اپنا ٹارگیٹ. یعنی باقاعدہ طور پر وہ پری پلانڈ طریقے سے آیا تھا کہ میں مرڈر ہی کر کے جاؤں گا؟ جی، وہ پہلے سارا کچھ چیز کر کے اس نے دیکھا ہے جگہ جہاں اس نے کرنا ہے، اور اس نے اپنے واپسی کا راستہ بھی دیکھا، اس نے کہاں سے بھاگنا ہے. اچھا. لیکن وہ پلان کر کے آیا تھا. ظفر صاحب، میں آپ سے ڈسکشن تو یہ ہماری ہو گئی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں اس ریفرنس سے آپ سے میں ایک میسج ضرور لینا چاہوں گا یوتھ کے لیے کہ ہماری یوتھ کن معاملات میں پڑتی جا رہی ہے اور ہماری یوتھ کیوں اتنی زیادہ ڈی ٹریک ہوتی جا رہی ہے. بیسیکلی یوتھ کا ڈی ٹریک ہونا تو سوالیہ نشان ہے ہمارے تعلیمی سسٹم کے لیے. ایگزیکٹلی ایسے ہے، بالکل تعلیمی سسٹم کے لیے. باقی یہ نہیں، اب یہ میرے خیال میں اس میں زیادہ تر موبائل کا بھی ہے جو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اندر. اور یہ کنورسیشن جو بچوں ماں باپ کے درمیان ہم دوری پر پیدا کی، یہ اس کی بھی وجہ ہے. ظفر صاحب، میسج کیا دینا چاہیں گے اسپیشلی یوتھ کو، اور والدین کے نام کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا والدین کے لیے یہی میسج ہے کہ اپنی بچیوں اور بچوں کو ادھر میں کانفیڈینس دیں گے کہ وہ اس نہج تک نہ پہنچیں، ایک نہج تک نہ پہنچے ادھر کہ ایکسٹریم قدم اٹھانے کے لیے جو وہ اپنی سوچ رکھتے ہیں ان کی ڈسکشن اگر ماں باپ خود ہی ڈسکشن کر لیتے، جو بھی ایسے معاملات ہوتے اپنے ماں باپ اور دوست ساتھ کریں، یوتھ اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کریں، کم از کم ایسے نہیں ہوں گے معاملات. اب ایک بندہ شادی شدہ عورت کو چیز کر کے اسے وہ کر رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بچی کو ایک شادی شدہ اس نے صرف اسی وجہ سے انکار کیا کہ وہ اپنے گھر میں آباد ہے. ظفر صاحب، ہم یہی اپیل کریں گے، ہمارا مطالبہ یہی ہوگا کہ ملزم کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا ملے. ظفر صاحب، اینڈ میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیس کو پٹ کس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ملزم کو قانون کے مطابق کٹہرے ملایا جا سکے؟ جی انشاءاللہ جتنے بھی تفتیشی مراحل ہوتے ہیں اس کے مطابق پورے تمام کر کے نا، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ملزم اپنے اس فیل کی وجہ سے کیفر کردار تک پہنچے اور عدالت جو اس کی قرار واقعی سزا ہے اسے وہ ملے. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہوگا. ظفر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، سو نائس ٹو ہیو یو ود اس. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ناظرین، SHO تھانہ شاہ شمس ظفر اقبال صاحب موجود تھے، جن کی جانب سے بتایا جا رہا تھا کہ اصل وقوع کیوں سرزد ہوا. لڑکی شادی شدہ تھی، لڑکا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، پرزور اصرار تھا اس کا، وہ اسے بلکہ کہتا تھا، بار بار اسے پریشرائز کرتا تھا کہ تم فرسٹ ہسبینڈ سے اپنے طلاق لو، طلاق لے کر تم میرے ساتھ شادی کرو. یعنی ہماری سوسائٹی کے نوجوان کس جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین، یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے تعلیمی اداروں پر، ہمارے گھروں کے ماحول پر، ہماری سوسائٹی کے ماحول پر.
کہ ہم کس طرح کی سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں, ہمارے دوست کس طرح کے ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے, کہ ہم اپنے اصل جو مقاصد ہیں جن سے آگے چل کر ہم نے اپنے خاندان کا, اپنے والدین کا, اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, ہم وہ تمام تر مقاصد بھول کر پتہ نہیں کن معاملات کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ناظرین, ہمارا بھی یہی مطالبہ ہوگا کہ ملزم کو قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے. ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے ایس پی کینٹ ڈویژن طاہر مجید صاحب موجود ہیں. یہ جو سارا معاملہ سرزد ہوا, یہ جو سارا ایک وقوعہ سرزد ہوا, ملتان میں پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ چند روز قبل ہوا تھا. اس کے بعد ابھی لوگ اس پریشر کو بیئر نہیں کر پا رہے تھے کہ دوسرا یہ بھی وقوع ہو گیا. تو پولیس کس طرح سے اس سائیکولوجیکل ٹراما سے عوام کو نکالے گی, عوام کے ذہن میں جو ایک مسکنسیپشن کریٹ ہو چکی ہے اسے کس طرح سے بریک ڈاؤن کیا جائے گا, پولیس کس طرح سے عوام کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات اٹھا رہی ہے, اور اسپیشلی اس کیس کے ریلیٹڈ اگر بات کریں تو اس کیس کے ریلیٹڈ جو مین ایکیوزڈ ہے, جو ملزم ہے, اسے کس طرح سے قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے گی. اس تمام تر صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایس پی کینٹ ڈویژن طاہر مجید صاحب موجود ہیں. سر, سو نائس ٹو ہیو یو ود اس. تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. سر, اس طرح کا ایک معاملہ سرزد ہوتا ہے, عوام ابھی ایک پہلے ایک ٹراما جو تھا اسے فیس کر رہی تھی, سیکنڈلی دن دہاڑے صبح سویرے ایک ٹیچر اسکول کی طرف جا رہی ہے اور اسے فائرنگ کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے. سر, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح سے یہ ایک مسکنسیپشن یا جو ایک کنسیپٹ کریٹ ہو گیا ہے عوام کے ذہن میں, اسے سر کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ جی, بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو ہماری خواتین ہیں یا بچے ہیں وہ وکٹمز بن جاتے ہیں, تو یہ وہ پرٹیکولر ایک سبجیکٹ ہے جس کو تمام حکومتیں ایڈریس کرتی رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ اس کو بہت زیادہ حساس طریقے سے دیکھ رہی ہے. خواتین کے ساتھ جو مسائل ہیں یا بچوں کے ساتھ ہونے والے جو بھی مسائل یا جرائم ہیں تو ان پہ بہت زیادہ فوکس ہے, اور اسی طرح پولیس بھی جو ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت پرو ایکٹیولی رول پلے کر رہی ہے. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں. انشاءاللہ. سر, ہماری بھی یہی اپیل ہوگی کہ معاملات کو بہتر طریقے سے چلایا جائے. سر, اسپیشلی اگر اس کیس کے ریلیٹڈ بات کریں, ملزم کو اریسٹ کرنا اور اس سے کنفیس کرانا کتنا زیادہ مشکل تھا؟ جی ہاں, یہ بڑا ڈیفیکلٹ کیس تھا. ایک چھوٹی سی ایج کی لڑکی تھی سفورہ, جو پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی, اس کو بروٹلی مرڈر کر دیا گیا. کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس نے یہ واقعہ کیا ہے, تو اس کو جو ٹریس کرنا تھا وہ ایک چیلنج تھا. اور جیسے ایک ٹیچر بھی ہوں, پھر خاتون بھی ہوں, اور ہیڈ انجری کر کے اس کو فوراً قتل کر دیا جائے, تو بہت زیادہ سینسٹیوٹی کریٹ ہوئی سوسائٹی میں. تو پولیس نے اس کو پھر تمام اینگلز کو دیکھا. اس میں ہم نے سی سی ٹی وی لیا, اس میں ہم نے ڈیٹے لیے, اس میں ہم نے جو ہمارا ایک لوکل سورس ہوتے ہیں وہ پیدا کیے. اس سے پھر ہم اس کیس کو ٹریس کرنے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کی, تو ہم کامیاب ہوئے, اور اصل جو ملزم تھا اس کو ہم نے پکڑا اور اس کو ہم نے جیل بھجوایا. طاہر صاحب, اس میں کوئی یہ معاملہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے, ایک تو عشق معشوقی لو فیکٹر کے علاوہ کوئی اور معاملہ بھی دیکھنے کو آ رہا ہے کہ کوئی کسی نے جان بوجھ کے پلانٹڈ طریقے سے مرڈر کروایا ہو, کوئی ان کا لین دین کا تنازع ہو, کوئی اور ایلیمنٹ بھی اس میں نظر آ رہا ہے؟ اس میں اب جو ابھی تک ہمارے سامنے حقائق سامنے آئے ہیں, اس میں یہ جو بندہ تھا یہ اس مرنے والی کے ساتھ رابطے میں تھا, اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا. لیکن یہ لڑکی پہلی اپنی شادی سے ڈسٹرب تھی, یہ کسی اور جگہ اب شادی کرنا چاہ رہی تھی, لیکن یہ اس کو مسلسل ہیرس کر رہا تھا. جب اس لڑکی نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ اس نے اپنے آپ کو کنسیل کر کے اپنے آپ کو وہاں لایا, اور لڑکی کو پتہ نہیں چلنے دیا, اس کو قتل کر دیا. تو اس میں اب یہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اس وقت تک. طاہر صاحب, کیس کو کس طرح سے پٹ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے جو ہینیس کرائم میں ملوث لوگ ہوتے ہیں انہیں قانون کے مطابق کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے؟ جی بالکل, جو مدعی کی سائڈ پہ جو تمام شواہد ہوتے ہیں وہ ہم اپنی کیس فائل میں اکٹھا کرتے ہیں, اس کو ہر اینگل سے دیکھ کے ایک اسٹرانگ کیس تیار کرتے ہیں تاکہ عدالت کو فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہو, اور جو کریمنلز ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جا سکے, سزا دلوائی جا سکے. سر, ہمارا بھی مطالبہ یہی ہوگا کہ اس طرح کے ہینیس کرائم میں ملوث افراد کو کڑی سے کڑی سزا دلوائی جا سکے. سر, اسی ہی توسط سے میں آپ سے سوسائٹی کے لیے ایک میسیج لینا چاہوں گا, اسپیشلی نوجوانوں کے لیے. سر, ہماری نوجوان نسل
کیوں روز بروز ڈی ٹریک اور ڈی ریل ہو رہی ہے اور انہیں کیوں صحیح سمت کا تعین نہیں کیا جا رہا ان کی؟ ہاں، نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ میں ایک بات یہ کروں گا کہ اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو صحیح معنوں میں پڑھیں. تعلیم پہ ہم لوگوں کا وہ فوکس نہیں جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. بچے ہیں تو تعلیم پہ وہ توجہ نہیں دے رہے، وہ موبائل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ہر وقت آن بیٹھیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ کریں، اب اے آئی کا دور آ رہا ہے، لیکن جو اب کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ نہ والدین ان کو اس طریقے سے فوکس کرا پا رہے ہیں اور نہ بچے کر رہے ہیں. جب تک اس قوم میں تعلیم کو ہم اوپر کی سٹیج پہ نہیں لائیں گے تو اس قوم کی ترقی اس تعلیم سے ہی وابستہ ہے. اس قوم کی ترقی یقیناً سر تعلیم سے ہی وابستہ ہے. پھر ہم بھی اپنے پروگرام سے ہمیشہ یہ لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے پروگرامز بیسیکلی عوام کو دکھانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اویئر کر سکیں. سر تھینک یو سو مچ. ہمارا یہی مطالبہ ہوگا کہ اس طرح کے ملزمان قانون کی گرفت میں آئیں اور آ کر انہیں قرار واقع سزا دلوائی جا سکے. سر تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین، ایس پی کینٹ ڈویژن طاہر مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کی جانب سے کیس کے ریلیٹڈ بھی ڈسکس کیا جا رہا تھا، اوور آل سوسائٹی کے ریلیٹڈ بھی ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی کے نوجوانوں کے ڈی ٹریک اور ڈی ریل ہونے کی وجوہات کیا ہیں. یقیناً نوجوانوں کے ہاتھ میں ہمارے ملک کا مستقبل ہے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو درست راہ کی طرف کامیابی سے ہمکنار نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا ملک بھی ترقی نہیں کر سکے گا. ناظرین، یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جرم تو ہمیشہ ہو جاتا ہے، لیکن جرم کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. ناظرین، میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جہاں ایک جانب پولیس اپنا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے، وہیں پر ایز اے رسپانسبل سٹیزن، ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں اسپیشلی پولیس کے ساتھ تعاون کریں. ناظرین، اپنے ارد گرد پر نظر رکھنے کی شدید ضرورت ہے. میں آپ کو ہمیشہ یہ ایک میسیج دینے کی کوشش کرتا ہوں. آج کے اس پروگرام کے توسط سے بھی میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال یا موبائل فون کا استعمال تو ضرور رکھیں، لیکن اتنا ایکسٹریم لیول پر جا کر اس کا استعمال نہ رکھیں کہ آپ کا اپنا سکون، آپ کا ذہنی سکون اور آپ کی زندگی کے معاملات اس موبائل فون یا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈسٹرب ہوں. یہ بھی سیم وہی واقعہ تھا کہ کسی کے ساتھ قربت ہو گئی، سوشل میڈیا پر دوستی ہو گئی، آنا جانا، اور اینڈ میں ملزم نے یہی ہی ایک ثانیہ اور ایک ڈرامہ رچانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے وہ موبائل لے کر بھاگا. ناظرین، اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے میزبان حسن ملک کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ مالک دو جہان اس دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں. اپنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کا، اسپیشلی اپنے بچوں کا بہت سا خیال رکھا کریں. اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.